دوستو آج میں آپ کو جو اسٹوری سنانے والا ہوں وہ قالین بیچنے والے پٹھان کی ہے جو کہ ایک گھر میں قالین بیچنے کے لیے جاتا ہے اور وہاں پہ اس کی سیٹنگ صدف نامی خاتون سے ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ تنہائی میں جو کچھ لمحات بتائے جاتے ہیں اس کے متعلق یہ کہانی ہے۔ چلیے یہ کہانی شروع کرتے ہیں۔ میرا نام صدف ہے اور میری عمر 30 سال ہے۔ میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ کالج کے زمانے سے ہی مجھے اس طرح کے الٹے سیدھے شوق تھے۔ ان کی بنیادی وجہ اسی طرح کی اسٹوریز اور موویز تھی، مگر شادی سے پہلے مجھے ایک دفعہ بھی ان تمام چیزوں کا موقع نہ مل سکا۔ پھر میری شادی ہوئی تو اس وقت میری عمر 24 سال تھی اور آج بھی میں بہت خوبصورت ہوں، اور اس وقت تو کیا ہی کہنے، سارے لوگوں کی نظریں مجھ پر ہوتی تھی۔ اب میں ایک بچے کی ماں ہونے کے باوجود بھی کافی خوبصورت ہوں۔ میرے شوہر ایک ٹیکسٹائل فیکٹری میں ٹیکسٹائل انجینئر ہیں۔ میری نجی لائف بہت اچھی گزر رہی تھی۔ شادی کے بعد میرے شوہر کا تبادلہ فیکٹری سے دور کراچی میں ہو گیا۔ مجھے بھی ان کے ساتھ شفٹ ہونا پڑا، مگر میرے شوہر کو ابھی یہاں ایڈجسٹ ہونے میں وقت لگنا تھا۔ وہ ابھی ایک ہفتے میں ایک بار گھر آتے تھے۔ ایک دن میں وہ ایک بار سے زیادہ میرے ساتھ نہیں مل سکتے تھے، جس سے میری خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی۔ سارا دن ان کا تو آرام کرتے ہی گزر جاتا تھا اور نئے نئے کھانوں کی فرمائش میں، اور میں یوں ہی تڑپتی رہتی تھی۔ کچھ عرصہ تو میں ایمانداری کے ساتھ گزارتی رہی، مگر پھر مجھے بھی ضد ہو گئی اور میں نے وہ سب کچھ کرنے کا سوچ لیا جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس وقت میں ایک بچے کی ماں بن چکی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے، اور میرے بچے کا آپریشن، اور میرے بچہ جو ہے وہ آپریشن سے ہوا تھا۔ یہ بات ہے گرمیوں کے دن کی۔ میرے شوہر 2 دن پہلے ہی اپنی جاب پر گئے تھے اور اس بار وہ مجھ سے مل نہ سکے تھے کیونکہ میرے مہینے کے مخصوص ایام چل رہے تھے۔ ان کے جانے کے بعد میں ان دنوں سے فارغ ہوئی اور اب بری طرح سے میرا دل مچل رہا تھا، مگر کچھ نہیں سوچتا تھا کہ کیا کروں۔ میں گھر میں اکیلی تھی اور میرا بچہ پیٹ بھر کر دودھ پی کر سو چکا تھا اور میں بھی لیٹی ہوئی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس وقت سادہ سی قمیض شلوار پہنی تھی اور نیچے کچھ نہیں تھا کیونکہ میرے گھر کس کو آنا تھا، یہاں ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور نہ محلے میں کسی سے اتنی سلام دعا تھی۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ میں اس سوچ میں ڈوبی کہ اس گرمی میں کون آ گیا ہے۔ دروازے تک گئی کہ دیکھوں کون ہے۔ میں نے دروازہ کھولے بغیر پوچھا کون، تو باہر سے آواز سنائی دی، بی بی جی قالین خریدنا ہے۔ ایک دم میرے دماغ کی بتی جل اٹھی۔ میں نے سوچا کہ اس گرمی میں کون ہوگا جو گھر سے باہر ہوگا، چلو آج یہی صحیح۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک پسینے میں شرابور مضبوط جسم والا پٹھان مرد کچھ قالین اٹھائے میرے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کی عمر میرے مطابق 40 سال تو ہوگی۔ میں نے پوچھا کیا قیمت ہے قالین کی؟ اس نے کہا بی بی جی آپ پہلے پسند تو کر لو پھر قیمت بھی طے کر لیتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا اندر آ جاؤ۔ اس نے ایک لمحے کو سوچا پھر قالین اٹھا کر اندر آ گیا۔ میں نے اس کے اندر آنے کے بعد ذرا سا سر باہر کر کے دیکھا تو پوری گلی میں سناٹا تھا۔ میں نے دروازہ بند کیا تو دیکھا پٹھان میرے پیچھے کھڑا مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے صحن میں رکھی ایک ٹیبل کے سامنے پڑی کرسی کی جانب اشارہ کیا، یہاں بیٹھ جاؤ اور سارے قالین زمین پر رکھ دو، میں خود پسند کر لوں گی کہ کون سا لینا ہے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ پھر مجھ سے کہا بی بی جی تھوڑا پانی مل سکتا ہے پینے کے لیے؟ میں کچن میں گئی، وہاں سے ایک بوتل اور گلاس لا کر ٹیبل پر رکھی اور جھک کر میں نے وہ ٹیبل پر گلاس اور پانی رکھا تاکہ میں تھوڑی سی اس کی توجہ اپنی طرف کر لوں، یعنی کہ میں اس کو دعوت دے رہی تھی تاکہ وہ میرے اشارات کو سمجھے اور جس چیز کی مجھے خواہش ہے وہ مجھے مل سکے۔ میں نے بوتل رکھنے کے بعد ایک نظر اس کو دیکھا، وہ بھی مجھے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں پھر دوبارہ جھک کر قالین دیکھنے لگی۔ اسی دوران ایک سائڈ سے میرا دوپٹہ نیچے گر گیا اور اس طرح اس کے لیے اور بھی آسان ہو گیا۔ اور بات تو یہ ہے کہ مفت کا مال چاہے کیسا بھی ہو کوئی نہیں چھوڑتا، اور میں تو پھر ایک الگ ہی قسم کی عورت تھی کیونکہ کافی حسن اور جوانی عروج پر تھی۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ پانی پینے کے دوران مسلسل میرا جائزہ بھی لے رہا ہے اور میں خوش ہو رہی تھی کیونکہ مجھے نظر آ رہا تھا کہ میری دال گل رہی ہے۔ میں اس سے ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہی کہ تم کہاں رہتے ہو، کہاں سے لائے ہو یہ قالین وغیرہ وغیرہ۔ پھر باتوں باتوں میں اس کے قریب ہو گئی اور اس کے چہرے پر ہمت کر کر
ہاتھ پھیرا اور کہا، اتنی گرمی میں اتنی محنت کیوں کرتے ہو؟ دیکھو کتنا پسینہ بہہ رہا ہے۔ اس نے میرا ایک دم ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، بی جی، بیوی بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، دہاڑی مزدوری لگانی پڑتی ہے، کیا کریں؟ اور یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ میں نے بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ملاتے ہوئے کہا، وہی جو آپ کو سمجھ آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ ایک دم اٹھا اور مجھے اپنے قریب کر لیا۔ میں نے خود کو چھڑاتے ہوئے اس سے کہا، ایسے نہیں، گرمی بہت ہے جس کی وجہ سے پسینے آ رہے ہیں اور اس کی بدبو ہے، پہلے جاؤ ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو۔ وہ اپنے سفید دانت نکالتا ہوا کہنے لگا، مجھے بتاؤ نہانے کی جگہ کدھر ہے؟ میں نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے بتایا اور کہا، نہانے کے بعد اس کمرے میں آ جانا۔ وہ کچھ کہے بغیر باتھ روم میں گھس گیا۔ میں بھی جلدی سے کمرے میں چلی گئی اور جا کر روم اسپرے کر دیا اور لائٹ جلا دی۔ تھوڑی دیر بعد ہی روم کا دروازہ کھلا۔ وہ پٹھان کمرے میں داخل ہو گیا اور نہانے کا تولیہ لپیٹ کر کمرے میں آ گیا تھا، اور میں اس کی اس عقل مندی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ آتے ہی وہ بیڈ پر اچھل کر بیٹھ گیا۔ اب میں نے اس کو غور سے دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ اچھا خاصا خوبصورت آدمی تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی تھی اس کی اور تھوڑی بڑی مونچھیں، سرخ رنگت اور مضبوط چوڑا سینہ جس پر بال ہی بال تھے۔ میں تو دیکھ کر خوشی سے پاگل ہونے لگی۔ وہ بیڈ پر کھسکتا ہوا میرے قریب آ گیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم تو بہت خوبصورت ہو، کیا چاہیے تم کو؟ جو مانگو گی وہ دوں گا۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ اپنے مطلب کی بات سن کر اس کے منہ سے بہت خوش ہوئی۔ میں نے بھی اس کی طرف ہاتھ بڑھایا اور محسوس کرنے لگی۔ اس وقت وہ ڈھیلا پڑا تھا۔ اس نے جب میری ہمت دیکھی تو تولیہ گرا دیا۔ اب جو چیز میں نے دیکھی تو میں اس کو دیکھ کر سہم گئی، کیونکہ وہ ابھی نارمل حالت تھی اور اس میں وہ اتنا خطرناک لگ رہا تھا۔ میرا ذہن فوراً اس طرف گیا۔ میں نے کہا، اگر یہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ اور یہاں بتاتے چلوں کہ میرے شوہر کا نام عدیل ہے، اور عدیل تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یعنی کہ اس نے مجھے بہت زیادہ سخت حیران کر دیا، اور پٹھان نے بھی میرے چہرے کے تاثرات دیکھے تو وہ تھوڑا سا مسکرایا۔ پھر میں نے اس سے کہا، اس کو تیار تو کرو۔ وہ بولا، میری بلبل، یہ کام تو تم کو کرنا ہے، باقی کا میں خود کر لوں گا۔ میں نے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا حرکت ملائی تاکہ وہ تیار ہو جائے، اور اس کے بعد پٹھان نے جو جادو کیا وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ مسلسل 20 منٹ تک ہم دونوں ایک چیز میں مصروف عمل رہے، اور اس نے میری آنکھوں سے آنسو بھی نکال دیے۔ دوستو، اس کے بعد تو یہ روزانہ کا ہی سلسلہ بن گیا۔ روزانہ وہ دوپہر کے ٹائم قالین کے بہانے سے آتا اور میرے پاس آتا اور چائے وغیرہ پیتا، اور جو کچھ میں اس سے مانگتی وہ دے کر چلا جاتا۔ اسی طرح سے سلسلہ چلتا رہا، لیکن ایک دن تو اس نے حد کر دی۔ اس نے کہا کہ میڈم صاحبہ، مجھے جو ہے اب یہاں سے اتنا کوئی خاص مزہ نہیں آ رہا، تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا پچھلا دروازہ بھی کھولنے دیں۔ اس وقت تو میں انکار کر رہی تھی، لیکن میں اس کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے اس کی بات پر رضامندی کی اور اس کو اجازت دے دی۔ وہ لمحہ میں آپ کے ساتھ بتا نہیں سکتی کہ وہ کس قدر میرے لیے تکلیف دہ تھا، اور وہ زندگی میں میرا پہلی بار تجربہ تھا۔ اس نے مجھے جس قدر تکلیف پہنچائی وہ آج بھی میں سوچتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن کیا کروں، میں نے اس کی رضامندی کی خاطر یہ سب بھی برداشت کیا، اور پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اگلے دن جب وہ دوبارہ آیا تو میں نے اس سے شرط رکھی، خان صاحب، آپ نے جو کرنا ہے کرو، لیکن پچھلی کی بات مت کرو۔ اس نے پھر میری یہ شرط مان لی۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہتا اگر وہ اپنے 3 دوستوں کو نہ لے کر آتا، کیونکہ ایک دن وہ اپنے 2 دوستوں کو بھی لے کر آ گیا۔ پھر تو بس میں نے توبہ کر لی۔ میں نے کہا، خان صاحب، میری دوستی صرف آپ کے ساتھ تک تھی، لیکن آپ نے یہ کام بہت اچھا نہیں کیا، اس کی وجہ سے میرا دل آپ سے ٹوٹ گیا ہے۔ اس نے بہت
معذرت چاہی، منت کری کہ ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں لے کر آؤں گا، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس کو پھر دوبارہ کبھی اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ آتا، دروازہ کھٹکھٹاتا، لیکن میں نے کبھی اس کو لیے دروازہ نہیں کھولا۔ وہ بھی سمجھ گئے کہ اب میری دال گلنے والی نہیں، تو پھر نہ جانے وہ کہاں چلا گیا، اور اس کے کچھ ہی مہینے بعد میرے شوہر کا دوسری جگہ پر تبادلہ ہو گیا، تو میں بھی اس کے ساتھ چلی گئی۔ اب بھی کبھی کبھار مجھے وہ پٹھان یاد آتا ہے کہ وہ کتنا اچھا تھا۔ اگر وہ ساتھ اپنے دوستوں کو نہ لاتا تو اب تک ہماری کہانی چل رہی ہوتی۔ دوستوں تو یہ تھی آج کی سٹوری، بہت ہی زبردست رومانٹک سٹوری تھی، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تو روزانہ اس طرح کی دلچسپ اور رومانٹک سٹوریز کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ شکریہ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔